کرتے ہیں تبا الحمیری. کہ تبا ایک لقب کا نام ہے، جس طرح بادشاہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں صدر ہے، نام کوئی اور ہوتا ہے لیکن اس کو صدر کہا جاتا ہے، وزیر اعظم کا ایک عہدہ ہے. تو تبا ایک عہدے کا نام ہے. یہ ذکر آتا ہے کتب سیرت میں تبا اول، تبا ثانی، تبا ثالث. بعض کتب سیرت میں تبا اول الحمیری تھا، بعض میں ہے کہ تبا اول، تبا ثانی وہ دوسرا بادشاہ تھا. بہرحال تبا اول کے بارے میں ہے کہ وہ شخص ہے، وہ بادشاہ جس کی بادشاہت بہت بڑی تھی اور جس کی فوج بہت زیادہ تھی، لاکھوں میں اس کی فوج تھی. 1,33,000 اس کے پاس گھوڑے تھے، اور جو پیادہ فوج تھی وہ اس سے کئی گنا زیادہ تھی. اور اس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑا جاہ و جلال تھا. جس علاقے کو فتح کرتا اس علاقے کے 10 چوٹی کے علماء اپنی فوج میں شامل کرتا، اپنے ساتھ رکھتا. ان کا ایک خاص رتبہ ہوتا. جس علاقے کو فتح کرتا 10 چوٹی کے علماء، چوٹی کے حکماء اور 10 چوٹی کے دانشور جو زیرک لوگ ہوتے انہیں اپنے قرب خاص میں جگہ دیتا. پڑھے لکھے علماء کا، دانشوروں کا ایک جمع غفیر اس کے پاس تھا. انہیں مراعات دیتا، انہیں تحائف دیتا، بڑے بڑے گھر بنا کر دیتا. وہ بھی اس بادشاہ کے ساتھ ہو جاتے، انہیں اور کیا چاہیے. تو 4,000 علماء بیک وقت اس کے ساتھ ہوتے تھے. فتوحات حاصل کرتا آیا. جب عرب میں داخل ہوا، وادی مکہ میں پہنچا، جس جگہ سے گزرتا تھا لوگ اس کے لشکر کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کیا بادشاہ کی عظمت ہے، کیا اس کی شان ہے، کتنی بڑی فوج ہے، اور کیا اس کی عظمت ہے، جاہ و جلال کے ساتھ کس انداز سے جا رہا ہے. لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. جن علاقوں سے گزرتا جو بڑے سردار ہوتے، جو بڑے دولت مند ہوتے، بادشاہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آتے. بادشاہ ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں. جب وادی مکہ میں آیا، اور یہ کب کا واقعہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1,000 سال پہلے کا واقعہ. 1,000 سال پہلے یہ وادی مکہ میں آیا. وادی مکہ میں آیا تو مکہ کا کوئی سردار تبا بادشاہ سے ملنے ہی نہیں آیا. اب بادشاہ کے دل کو یہ بات لگی کہ مجھے کوئی ملنے نہیں آیا. اس نے اپنے وزراء کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے بدو اور جاہل ہیں، انہیں پتہ نہیں بادشاہ کا کہ بادشاہ آیا ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، ملنے کے لیے آئے. وزراء ان کا کہ بادشاہ یہ عرب لوگ ہیں، بدو ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اپنی زندگیوں میں مست رہتے ہیں، انہیں ان باتوں سے کوئی پرواہ نہیں، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، بس یہ اپنی زندگیوں میں مست ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات، ان کے پاس ایک کعبہ ہے جسے یہ اللہ کا گھر کہتے ہیں. اس کعبے کا انہیں بڑا گھمنڈ ہے، جس کی وجہ سے کسی بادشاہ کو خاطر میں نہیں لاتے. بادشاہ کو اس بات سے بڑا غصہ آیا. تبا اول الحمیری کو اس نے ارادہ کر لیا بیت اللہ کو گرانے کا. فوجوں کو ترتیب دے دی کہ کل بیت اللہ کو ہم نے گرا دینا ہے، جس کی وجہ سے خاطر میں نہیں لا رہے مجھے. جب اس نے ارادہ کر لیا، مکمل پلاننگ کر لی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر ایک آفت آئی کہ اس کی ناک سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے منہ سے، کانوں سے پیپ بہنے لگ گئی. اتنی بدبودار کہ اس کے قریب کوئی پھٹک نہیں سکتا تھا. سب وزیر سب دور چلے گئے بادشاہ سے. ناقابل برداشت بو اور ناقابل برداشت تکلیف میں وہ بادشاہ مبتلا ہو گیا. بڑا پریشان. بڑے بڑے حکیم تھے، شاہی حکیم، وہ آئے، علاج کیا، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا. پیپ ہے کہ ویسی کی ویسی نکلی جا رہی ہے، بو ایسی کہ کوئی قریب نہیں آتا، اور تکلیف ایسی کہ بادشاہ کے لیے ناقابل برداشت. تو وہ دن سارا دن اسی تکلیف میں گزرا. اب وہ 4,000 علماء تھے اس کے پاس، ان میں سے ایک رئیس العلماء تھا.
ان 4000 علماء میں سے ایک بڑا رئیس العلماء، ایک بڑا عالم تھا. اس نے وزیر کو پیغام بھیجا. اس نے کہا کہ بادشاہ سے جا کر بات کرو کہ میں اسے خفیہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ بادشاہ سے کہنا کہ میں اس کی تکلیف کا مداوا جانتا ہوں، میں اس کو اس تکلیف سے دور کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے جو بات میں کہوں گا بادشاہ کو ماننی پڑے گی، اور یہ ملاقات خفیہ ہوگی، کوئی وہاں پر نہیں ہوگا. وزیر بادشاہ کے پاس رئیس العلماء کی یہ دونوں باتیں لے کر پہنچا. ایک تو علیحدگی میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے، کہ دوسرا جو بات وہ کہے گا آپ کو ماننا پڑے گی. تکلیف اتنی تھی بادشاہ نے دونوں باتیں فوراً مان لی، کہا کہ لے کر آؤ. اب رئیس العلماء بادشاہ کے پاس آیا. وہ آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ، یہ جو تو جس قدرتی آفت میں مبتلا ہوا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے. وہ وجہ جو تو نے اس کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا ہے، اس وجہ سے تو اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے، جس کا علاج کوئی نہیں ہے. اس کا علاج صرف یہی ہے، اپنے ارادے سے باز آ جا، معافی مانگ لے. تو بادشاہ نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا. کہا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ، اور ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، یہ رب کا گھر ہے، اور یہاں پر وہ آخر الزمان نبی آئے گا جس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور وہ بڑی شانوں والا ہوگا، عظمتوں کا مالک ہوگا. یہ جگہ اس کی ولادت یہاں پر اس جگہ پر ہوگی، ولادت اس جگہ پر ہوگی، تو اپنے ارادے سے باز آ جا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بادشاہ اپنے ارادے سے باز آیا، اور پھر وہاں کے سرداران کو بلایا، بڑے بڑے تحائف سے نوازا، اور اپنے ارادے سے جب باز آیا، وہ جو پہلے پیپ رک نہیں رہی تھی تندرست ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اب آگے کا سفر شروع کیا. پہلے مکہ، وہاں آیا، اب مدینہ جانا ہے. راستے میں یثرب آتا ہے. یثرب اس وقت آبادی نہیں تھی، 1000 سال پہلے کی بات ہے. ہاں، وہاں پر ایک پانی کا چشمہ تھا، وہاں پر ٹھہرے. اب وہ جو 4000 علماء تھے، ظاہر تورات، زبور، انجیل کا علم ان کے پاس تھا، اور پھر چوٹی کے علماء ہیں، عام پڑھے لکھے بھی نہیں، چوٹی کے علماء. جب یثرب آئے، جو کہ اس وقت یثرب تھا، اور چشمے کی وجہ سے اس کا نام یثرب پڑا تھا، وہاں پر آئے، انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھا کہ یہ تو وہی نشانی ہے جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہاں پر یہ جگہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی. اگلے دن سفر شروع کرنا تھا، رات کو وہاں پر پڑاؤ کیا. اب علماء 4000 علماء وہ علیحدہ میٹنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ارادہ کر لیا قتل ہو جائیں گے، اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم تو بادشاہ کے ساتھ تھے، بادشاہ زمین فتح کرنے نکلا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہمیں یہاں پر پہنچا دیا. یہ دیکھیں اللہ رب العزت کی تقدیریں دیکھیں، اس کے فیصلے، اس کے کام دیکھیں. جس جگہ پر محبوب نے 1000 سال بعد آنا ہے، 1000 سال بعد اس جگہ کو آباد فرما رہا ہے. پکا ارادہ کر لیا، یہاں سے ہم نے نہیں جانا. صبح ہوئی، بادشاہ نے حکم دیا لشکر کو آگے چلنے کا، تو پتہ چلا 4000 علماء سب نے جانے سے انکار کر دیا. اب بادشاہ نے علماء کو بلایا، جو رئیس العلماء تھا وہ آگے تھا. کہا خیریت ہے، اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو، سب کچھ تمہارے پاس ہے، مراعات تمہارے پاس ہے، کسی چیز کی کمی ہے تمہیں؟ کہنے لگا کہ کمی تو کوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر بھیجا، یہ اللہ کی حکمت ہے، اور ہم نے اس جگہ وہی نشانیاں پائی ہیں جو اس نبی کے آنے پر ہوں گی، اور یہ جگہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، اور یہی اس کا مسکن ہوگا. وہ جس بیت اللہ کو گرانے کا تو نے ارادہ کیا، جہاں پر اس نبی کی ولادت ہوگی، اس کی ہجرت گاہ یہ جگہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے. ہم تو تیرے ساتھ زمین فتح کرنے نکلے تھے، بس اللہ نے راستے میں یہ راستہ بنا دیا، ہم آگے نہیں جائیں گے. جب بادشاہ نے دیکھا ان کا اٹل فیصلہ ہے، اور کچھ تو بادشاہ بھی دیکھ چکا تھا، جس بیماری میں مبتلا ہوا، پھر افاقہ ہوا، اب یثرب آ گیا، تو بادشاہ نے کہا
کہ اچھا اگر تمہاری یہی مرضی ہے چلو ٹھیک ہے تم پھر یہیں پر رہو. لیکن پھر کہا وہ نبی چلو 1 سال میں بھی اس کا انتظار کرتا ہوں. اب دبہ اول الحمیری اتنا بڑا بادشاہ ہے وہ حضور کا انتظار کر رہا ہے. اس نے 4000 علماء کے لیے اس نے 4000 گھر بنانے کا حکم دیا. 4000 گھر بنائے گئے اور ایک الگ تھلگ گھر 4000 گھروں سے الگ ایک ممتاز کر کے 2 منزلہ گھر اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا. اور 1 سال اس نے یثرب پڑاؤ کیا. 1 سال تک انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ نبی آ جائے. لیکن ابھی 1000 سال پڑے. جب 1 سال کا عرصہ بیت گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ظہور نہیں ہوا تو جو رئیس العلماء تھا جو بڑا عالم تھا بادشاہ نے اپنے پاس اسے بلایا اور کہا کہ میں نے 1 سال انتظار کیا لیکن وہ نبی نہیں آئے. میں تمہیں ایک خط دے کر جا رہا ہوں, اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ نبی آ جائیں میرا یہ خط انہیں دے دینا, اور اگر تمہارے ہوتے ہوئے نہ آئیں تو اپنے بعد اپنے وارث کو یہ وصیت کر کے جانا میرا یہ خط اس نبی تک پہنچائے. اسے وصیت کرنا اپنے اگلے وارث کو یہاں تک کہ یہ خط چلتے 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 اس نبی تک پہنچ جائے. اب اس خط کا جو متن ہے, بادشاہ نے جو لکھا خط, اس نے کہا کہ اما بعد یا محمد فإنی آمنت بک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لایا, میں آپ پر ایمان لایا. وبکتابک الذی ینزلہ اللہ علیک, اور وہ کتاب جو اللہ نے آپ پر نازل کرنی ہے میں اس پر بھی ایمان لایا. وانا علی دینک, اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین پر ہوں. وسنتک, اور آپ کی سنت پر ہوں. وآمنت بربک ورب کل شیء, اور میں اس رب پر ایمان لایا جو ہر چیز کا رب ہے. ادرکت فبیہا ونیمت, اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں آپ کے پاس خود حاضر ہو جاؤں گا. وَإِلَّمْ أُدْرِكَ, اور اگر میں نے آپ کا زمانہ نہ پایا فَشْفَا لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو یا رسول اللہ آپ پر ایمان تو میں لا چکا, قیامت کے دن میری شفاعت کرنا. اور میں آپ کے پہلے امتی میں سے ہوں. طب الحمیری نے خط لکھا اور اس کے اوپر اپنی مہر لگائی اور یہ خط رئیس العلماء کو دے دیا. اب وہ علماء انتظار کر رہے ہیں. جب اس کا آخری وقت آیا اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ نبی آ جائے اس نبی کو میرا یہ خط پہنچا دینا, یہ ہمارے پاس امانت ہے. اور اگر تمہارے ہوتے ہوئے نہ آئے تو اپنے وارث کو وصیت کر کے جانا, اور یہ وصیت کرتے چلے جانا یہاں تک کہ یہ امانت یہ خط وہ نبی آخر زمان تک پہنچ جائے. اب وہ خط چلتا 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 جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور پھر 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا اور تبلیغ جاری اور ساری ہے, خفیہ تبلیغ ہو رہی ہے. اور پھر مدینہ شریف سے جو لوگ بیت اللہ آتے تجارت کی غرض سے یا بیت اللہ کے طواف کی غرض سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تبلیغ کرتے. بہت سے مسلمان ہوئے. جو یہاں کے مسلمان تھے وہ مدینہ جاتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچاتے. بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. بیعت عقبہ, بیعت ثانیہ, بیعت ثالث, یہ بیعت ساری کی ساری یہ مکہ میں ہوئی ہیں. مدینہ والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام, دین کا پیغام مدینہ والوں تک پہنچایا. اور پھر جب یہ خبر آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں, ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں, تو جب انہیں پتہ چل گیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں, اب انہوں نے جو ان میں ایک معتبر شخص تھا جناب ابو ایوب کے پاس وہ امانت ہے اور بھی انصار ہیں جنہیں اس امانت کا پتہ ہے, مسلمان تو ہو چکے ہیں سب, اب یہ امانت حضور تک پہنچانی ہے. اور انہوں نے آپس میں یہ ارادہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پہنچنے سے قبل یہ امانت حضور تک پہنچائی جائے. اب اس کے لیے منتخب کیا جناب ابو لیلہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہ بڑے معتبر شخص تھے,
ان پر اعتبار کرتے ہوئے کہ یہ امانت کی حفاظت بھی کریں گے اور باحفاظت حضور تک یہ امانت پہنچائیں گے۔ اب وہ طبہ حمیری الاول کا خط جناب ابو لیلہ کے پاس ہے۔ جناب ابو لیلہ نے سفر شروع کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دو روایات ہیں، مکہ میں پہنچ گئے ہجرت سے پہلے ہی جناب ابو لیلہ، اور بعض روایات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کر دیا تھا، راستے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے۔ اب حضرت ابو لیلہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، پہلے آئے نہیں تھے مکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو جب جناب ابو لیلہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، قبل اسے یہ پوچھتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت ابو لیلہ، کہ تم ابو لیلہ ہو؟ نعم، انہوں کا جی میں ابو لیلہ ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ماں کا مکتوباً طبہ الحمیری، کیا تیرے پاس طبہ حمیری کا وہ خط ہے؟ یہ حضور کا علم غیب ہے۔ ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھڈی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ اچھا، اس سے آگے ایک اور لطف بات آ رہی ہے، کہا انت ابو لیلہ، کہ تم ابو لیلہ ہو؟ جی میں ابو لیلہ ہوں۔ فرمایا کہ وہ جو طبہ حمیری نے خط دیا تھا وہ تو خط مجھے دو۔ اب انہوں نے حضور کو وہ خط پیش کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط پڑھا اور فرمایا مرحبا بالاخی الصالح، اے میرے نیک بھائی میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں۔ اب جب مدینہ پہنچے، اب جتنے بھی انصار صحابہ تھے سب کی خواہش تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں ٹھہرے، میرے گھر کے مہمان بنے، میرے گھر کے مہمان بنے، اور ہر ایک کی خواہش ہے، اور سب کی کوشش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھام کر اپنے گھر لے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کا راستہ چھوڑ دو، اللہ کے حکم پر مامور ہے، یہ جہاں پر بیٹھے گی ہمارا قیام وہیں پر ہوگا۔ اب یہ تو حضور کی اونٹنی بھی جانتی ہے کہ اس نے کہاں پر ٹھہرنا ہے، حضور کی اونٹنی کو بھی علم ہے کہ میں نے کہاں پر ٹھہرنا ہے، اور وہ اونٹنی چلتی چلتی جناب ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کر ٹھہر گئی، وہاں پر آ کر بیٹھ گئی۔ جناب ابو ایوب انصاری بھی آج خوش ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور پر لطف بات، 1000 سال تو ہو چکے تھے اور یہ وہی گھر تھا، 2 منزلہ یہ گھر تھا جناب ابو ایوب انصاری کا، یہ وہی گھر تھا جو طبہ حمیری نے حضور کے لیے تعمیر کیا تھا، اور یہ ان 4000 گھروں سے الگ گھر تھا، الگ جگہ پر بنایا تھا۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہاں پر مہمان بن کر نہیں، میزبان بن کر گئے ہیں۔ حضور اپنے گھر میں تشریف لے گئے، وہ تو میزبان کائنات ہیں۔